بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس ایک خاتون آئی اور کہنے لگی کہ اے اماں جان، ایک اچھے اخلاق والی عورت کے اندر کون کون سی خوبیاں پائی جاتی ہیں؟ اس پر حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ بیٹی، اچھے اخلاق والی عورت کی 10 نشانیاں ہیں۔ جس عورت کے اندر یہ 10 نشانیاں موجود ہوں، سمجھ لینا کہ وہ عورت اچھے اخلاق والی ہے، اور جس میں یہ 10 نشانیاں پائی جاتی ہوں، یقین کر لینا کہ وہ عورت اسلام کی مقدس شہزادی ہے۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ شادی کرنے سے پہلے ایسی عورت کا چناؤ کرو اور ایسی عورت کو تلاش کرو جس عورت کے اندر حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بتائی گئی 10 نشانیاں موجود ہوں۔ اس خاتون نے پوچھا کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہ وہ 10 نشانیاں کون کون سی ہیں؟ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ بیٹی، پہلی نشانی، اچھی عورت جھگڑا کم سے کم کرے گی، اپنے شوہر سے جھگڑا بالکل ہی کم کرے گی، کیونکہ شوہر کے اوپر ہر وقت چڑھائی کرنے والی عورت، شوہر کو پریشان کرنے والی عورت اللہ تعالیٰ کے غضب کو دعوت دیتی ہے۔ ہر وقت چڑھائی کرنے والی عورت، تلخ لہجہ اپنانے والی عورت اللہ تعالیٰ کے غضب کو دعوت دیتی ہے، اور جب اللہ کا قہر ٹوٹتا ہے تو پھر روتی ہے، چلاتی ہے اور لاوارث ہو جاتی ہے۔ اس کے رونے کا پھر اسے کوئی فائدہ نہیں ملتا۔ اس لیے اچھی اور باکمال عورت ہے جو اپنے شوہر کے اوپر چڑھائی نہیں کرتی اور اپنے شوہر کو پریشان نہیں کرتی۔ فرمایا نمبر 2، ایسی عورت جو اپنے ہاتھ کو ہر وقت کھولے رکھتی ہے، وہ سخاوت کرتی اور صدقہ دینے میں دیر نہیں کرتی۔ اچھی عورت وہ ہے جو اپنے ہاتھ کو ہر وقت کھولا رکھتی ہے۔ دوسری عورتیں اس کے پاس آتی ہیں، وہ ان کی ضرورتیں پوری کرتی ہے، اور اس کا سخاوت والا ہاتھ دوسری ضرورت مند عورتوں کی مدد کرتا ہے، اور وہ صدقہ دینے میں دیر نہیں کرتی، صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے۔ بنی اسرائیل کی خاتون کپڑے دھو رہی تھی کہ اس کا ایک بچہ اس کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ ایک سائل آیا اور وہ بھوکا تھا کہ اللہ کے نام پہ کچھ دے دے، تو اس عورت کے پاس ایک روٹی تھی اور اس نے آدھی روٹی سائل کو دے دی اور اللہ کے نام پر صدقہ کر دی۔ سائل وہاں سے چلا گیا اور تھوڑی دیر بعد ایک بھیڑیا آیا اور اس عورت کے بچے کو اٹھا کر دوڑ گیا۔ اب اس عورت کو کپڑے بھول گئے، بھیڑیے کے پیچھے دوڑتی چلی جا رہی تھی کہ میرا بچہ بھیڑیا آ رہا ہے۔ اچانک سے آگے ایک شخص نمودار ہوا، اس نے بھیڑیوں کو پکڑ کر زمین پر دے مارا اور اس کے بچے کو لے کر آیا اور اس کی ماں کے ہاتھ میں دے دیا۔ اس عورت نے کہا کہ تیرا احسان ہے مجھ پر اے اللہ کے نیک بندے، کہ تو نے مجھ پر اتنا احسان کیا کہ میرے بچے کی جان بچائی۔ اس شخص نے کہا کہ میں بندہ نہیں ہوں، میں فرشتہ ہوں۔ یہ جو تو نے سائل کو اللہ کے نام پہ آدھی روٹی دی ہے، اس آدھی روٹی نے اللہ کے نام پر دیے گئے صدقے نے تیری بچے کی جان بچا دی۔ تو فرمایا کہ اچھی عورت وہ ہے جو صدقہ دینے میں دیر نہیں کرتی۔ فرمایا نمبر 3، دن میں 5 وقت نماز ادا کرنے والی عورت وہ اسلام کی مقدس شہزادی ہے۔ جو عورت وقت کو قیمتی بنا کر 5 وقت نماز ادا کرتی ہے، باکمال عورت ہے۔ بنی اسرائیل کی ایک خاتون تھی کہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ اے اللہ کے نبی، مجھ سے گناہ سرزد ہو گیا تھا، میں نے توبہ کی، آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میری توبہ قبول فرمائے، اور مجھ سے گناہ ہو گیا ہے تو گناہ سے ڈر کر میں نے اللہ سے پکی توبہ کی ہے۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے پوچھ ہی لیا کہ تو نے آخر کون سا ایسا گناہ کیا ہے؟ اس عورت نے کہا کہ مجھ سے زنا ہو گیا تھا، اس کی وجہ سے میں حاملہ ہو گئی اور میرا ایک بچہ پیدا ہوا، تو اس کو گناہ کو چھپانے کے لیے میں نے اس بچے کو قتل کر دیا اور قتل کر کے اسے مٹی میں ڈال دیا تاکہ میرا گناہ چھپ جائے، معاشرے میں ذلیل نہ ہو جاؤں، اور لوگ کیا کہیں گے کہ یہ زناہ کار عورت ہے۔ بس اپنا گناہ کو چھپانے کے لیے میں نے بچے کو قتل کر ڈالا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، او بدبخت، یہاں سے چلی جا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تیرے گناہ کی وجہ سے
آسمان سے کوڑے برسیں اور ہم بھی عذاب میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر کہا کہ اے اللہ کے نبی، اللہ فرماتا ہے کہ توبہ کرنے والی عورت کا دل آپ نے توڑ دیا ہے۔ اے موسیٰ، تو نے اس سے بھی بدتر گناہ کرنے والا کوئی نہیں پایا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ اے جبرائیل، کیا اس سے بھی کوئی بڑا گناہ گار ہوگا؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ جان بوجھ کر نماز چھوڑنے والا شخص اس سے بھی زیادہ گناہ گار ہے۔ جان بوجھ کر نماز چھوڑنے والی عورت اس سے بھی زیادہ بدکار ہے۔ خدارا اگر اچھی اسلام کی مقدس شہزادی بننا چاہتی ہو تو پھر نماز کا دامن نہ چھوڑنا، نماز 5 ٹائم ادا کرتے رہنا۔ نمبر 4 کہ دوسری عورتوں کی عیبوں پر نظر ڈالنے کی بجائے وہ عورت اپنے عیبوں پر نظر ڈالتی ہے۔ آج کل کی عورتیں اپنے گریبان میں تو جھانک کر دیکھتی ہی نہیں اور دوسری عورتوں کے عیب نکالتی رہتی ہیں، اس کے اندر یہ نقص ہے، اس کے اندر یہ نقص ہے۔ تو ناظرین اسلام کی شہزادیوں کو یہ زیب نہیں دیتا کہ تم حضرت انسان ہو، اسلام کے مقدس شہزادے شہزادیوں والا کام کیا کرو کہ وہ وہاں کی بات سن کر یہاں لگانا، یہاں کی بات سن کر وہاں، پھر دونوں بھائیوں کو اور دوسری عورتوں کے عیبوں کو اچھالنا تجھے زیب نہیں دیتا۔ انسان نے کوئل سے پوچھا کہ اگر تو کالی نہ ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا، تیرے اندر عیب ہے کہ تو کالی ہے۔ پھر انسان نے ایک دن سمندر میں بہتے پانی سے پوچھا کہ اگر تو کھارا نہ ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا، تیرے اندر عیب یہ ہے کہ تو کھارا ہے۔ پھر انسان نے ایک دن گلاب کو اٹھایا، ہتھیلی پہ رکھا اور پوچھنے لگا کہ اگر تیرے اندر یہ کانٹے نہ ہوتے تو کتنا اچھا ہوتا، تیرے اندر عیب ہے کہ تیرے اندر کانٹے ہیں۔ تینوں بول اٹھے کہ اے انسان، اگر تیرے اندر دوسروں کے عیب ڈھونڈنے کی عادت نہ ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا۔ آج کل کی عورتیں دوسروں کے عیب ڈھونڈنے کی کوشش کرتی ہیں لیکن اپنے گریبان میں جھانک کر نہیں دیکھتی کہ میرے اندر بھی کوئی عیب ہے، میرے اندر بھی کوئی خالی آیا ہے یا نہیں۔ نمبر 6 اچھی عورت دوسرے لوگوں کی لغزشوں کی طرف نظر نہیں کرتی۔ نمبر 7 اپنے شوہر کے سامنے ماں باپ کا گلہ نہیں کرے گی، کیونکہ شوہر ماں باپ کا گلہ کرنے والی خاتون بدترین عورت کہلاتی ہے۔ دنیا کی وہ عورت جو شوہر کے دل میں محبت کرنے کی بجائے نفرت پیدا کرتی ہے، فرمایا کہ وہ اچھی عورت نہیں ہے۔ نمبر 8 فرمایا کہ اچھی عورت ہر وقت شوہر کے سامنے معذرت کرنے کی طلبگار رہتی ہے کہ کوئی اس سے غلط کام نہ ہو جائے جس سے شوہر کی دل آزاری ہو، تو وہ شوہر سے معذرت طلب کرتی ہے۔ وہ عورت جو شوہر کو رخصت کرتے وقت ڈھیروں دعاؤں اور تمناؤں کے ساتھ رخصت کرتی ہے۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ آخری نشانی اچھی عورت کی یہ ہے کہ وہ شوہر کا غربت میں بھی ساتھ دیتی ہے۔ تو ناظرین، حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ شادی کرنے سے پہلے ایسی عورتوں کو تلاش کرو جن کے اندر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بیان کی 10 نشانیاں پائی جاتی ہوں۔ انشاءاللہ ایسی عورت تمہارے گھر کو جنت کا باغ بنا دے گی۔ اللہ پاک ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہمارے گھروں کو آباد رکھے۔